اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ایمان اور اسلام کی دولت سے نواز کر سیدھی راہ پر اس کو چلنے کی توفیق بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہی کے دلدل میں پھنسا کر ہمیشہ ہمیشہ کی ابد الآباد سزا کا مستحق بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ گویا یوں سمجھے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی جی، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ ہدایت تو ہم دینے والے ہیں۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ہدایت تو ہمارے قبضے میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے نہیں دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کی ہدایت کے لیے جو قوم، جو لوگ، مرد عورتیں کفر کی، گمراہی کی اور مشرکانہ افعال کی ظلمت اور اندھیری کھٹوریوں کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد، ہر امت کے حق میں ہدایت کے لیے محنت بھی کی اور ہدایت کے لیے دعا بھی کی۔ نبی کی فکر تھی کہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہو جائیں اور سب کے سب کلمہ گو ہو جائیں۔ اسی محنت اور اسی دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن کو ایک کر دیا تھا، یعنی رات سونے کے لیے اللہ نے عطا کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند بھر کر نہیں سوئے اس امت کی ہدایت کے خاطر۔ دن میں بھی امت کی ہدایت کی فکر، فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے درمیان میں غور و فکر کیا کرتے اور امت کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے، اور خود چل کر بازاروں میں ایسے تاجر اور ایسے بڑے بڑے بزنس مین لوگوں کے درمیان میں جا کر بڑے درد بھرے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں ان سے یوں کہتے کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کو مان لو، تمہاری کامیابی دنیا اور آخرت کی اسی میں ہے۔ تو جو لوگ مانتے، جن کا دل نرم ہوتا، جن کو اللہ نے توفیق بخش دی، وہ نبی کی بات مانتے اور فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے۔ اور جو لوگ نہیں مانتے، ہر دھرمی میں آتے ہیں، ضد ان کی پہچان بن چکی ہوتی ہے، نہ ماننا ہی ان کا مقدر ہے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ نبی جی، ان لوگوں کی چکر میں، ان لوگوں کے جو ہے پاس تم اپنی جان کو، اپنی صحت کو، اپنی طاقت کو کھونا مت، چھوڑ دو، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرمایا سورہ کہف کے اندر فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیا یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور ان کے ایمان نہیں لانے کی فکر میں یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں بن رہے، ان کی چکر میں تم اپنی جان کو کھپاؤ بیٹھو گے، تم اپنی جان کو مصیبت میں ڈالو گے،
یہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعوت کے مشن کو جاری اور باقی رکھیں۔ غرض دوست بزرگوں، کئی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا مسلمان بنے، مسلمانوں کی مختصر جماعت تھی، بہت کم تعداد میں لوگ اسلام میں آئے تھے، لیکن کفر اور مشرکوں کا دبدبہ، ان کی طاقت، دنیاوی طاقت تھی، بہت زیادہ تھی، تعداد بھی ان کی زیادہ تھی، طاقت بھی ان کی زیادہ تھی بظاہر میں۔ اصل طاقت تو اللہ کی ہے، اصل دبدبہ تو اسلام کا ہے اور مسلمانوں کا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت پر بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے اور بہت کمزور طبقے کے لوگ ایمان لے کر آئے۔ لیکن جب یہ لوگ ایمان لے کے آئے تو ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی تکالیف اور بڑھ گئی۔ ان کو ستانا، مارنا، پیٹنا، جگہ جگہ پر ان کے لیے جو ہے ہر طرح کی مصیبت ان کے اوپر لا کر کھڑا کرنا، یہ زیادہ ہو گیا تھا۔ اسی اسنا میں میں نے گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ جناب حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنا مارا کہ سر کے بال تک نوچ دیا گیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا، یہاں تک کہ دانت بھی جو ہے زخم ہو گئے، آنکھ زخم ہوئی، پیشانی پر بھی خون۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دار ارقم میں لے جایا گیا، سہارے کے ساتھ، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بے ہوش تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دار ارقم میں، مکے میں، جو میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا، ایک جگہ کا نام ہے دار ارقم، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وزیر تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو زخمی کی حالت، پورا جسم خون ہے، سر کے بال نوچ دیے گئے ہیں، حال کا بے حال ہے، اتنا برا حال کر دیا۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو لے جایا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو دیکھا، حالت کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، سر کو دیکھا، تو آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی گرنے لگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور دل رنج اور غم میں جو ہے فکر مند ہونے لگا کہ میرے ساتھیوں کے ساتھ یہ کیا حال کیا جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے دعا سنی بھی ہے، گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے دعا یہ فرمائی، اللہم اعز الاسلام باہل العمرین، اے اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو عزت کے لیے، اسلام کے پرچم کو اعلیٰ اور رفع درجے پر لانے کے لیے، اے اللہ میں 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر کو تجھ سے مانگتا ہوں، میں طلب کرتا ہوں، یا عمر بن خطاب کو دے دے یا عمرو بن حشام کو دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اس طرف پورے مکے میں ہلچل مچی ہوئی ہے، صدیق اکبر کو مار کر، زخمی کر کے، لہو لہان کر کے دشمن خوش ہے، اور اس طرف مشورہ چل رہا ہے۔ مشورے کے اندر بڑے بڑے طاقتور لوگ، بڑے عہدے والے، بڑے بڑے مالدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر نبی کی دعا، ادھر باطل طاقتوں کا مشورہ۔ یہ دعا کا نظارہ بھی اللہ کے دربار میں اللہ کی نگاہ میں موجود ہے، اور ان کا باطل اور جو ہے غلط مشورے اور غلط رائیوں کے جو ہے ارادے بھی اللہ کے پاس موجود ہے۔ یہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں۔ اسی دن
لوگ کہنے والے حضرت عمر کو بھڑکا رہے ہیں، کیونکہ حضرت عمر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے نبی کے بارے میں سنا تھا کہ یہ جادوگر ہے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، لیکن حضرت عمر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ واقعی میں یہ محمد مجنون ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے، جو نماز میں جادو کے منتر پڑھتا ہے۔ تو حضرت عمر چھپ کر جا کر سنے، نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ رہے، بڑی پیاری آواز میں، اچھے انداز میں، تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور سورہ حاقہ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ سورہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا دل نرم ہو رہا ہے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو جا رہے ہیں، اور دل یہ بات کہنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ یہ میری قوم کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ کتنے بڑے برے لوگ ہیں جو محمد کے بارے میں ایسا غلط خیال کرتے ہیں کہ محمد جادوگر ہے، وہ جادو پڑھتا ہے، وہ جادو کے منتر پڑھتا ہے۔ میں تو اپنی کانوں سے سن رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ تو کوئی جادوگر نہیں ہے، کوئی شاعر نہیں ہے، یہ واقعی میں اللہ کا نازل کردہ کلام پڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے نرم ہوئے، پھر اپنے خاندان میں آ کر کہا کہ تم جو کہہ رہے ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ اب خاندان کے لوگ پریشان ہیں کہ بھئی عمر نرم پڑ گیا، عمر پھر تھوڑا سا اپنے دل کو نرم کر لیا تو پھر تو وہ محمد کا غلام بن جائے گا، اور جو محمد کا غلام بنا اب اس کے ہم ہاتھ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچے، ہم نہیں بچ سکتے، کیونکہ جو محمد کا غلام ہوا وہ محمد کی ناموس کے لیے، محمد کے کلمے کے لیے، محمد کے دین کے لیے اپنی جان کو بھی جو ہے قربان کر دے گا، لیکن محمد کے دین کے اوپر آنچ آنے نہیں دے گا۔ یہ لوگ یہ سوچ کر عمر کو تنہائی میں بلایا، مشورہ کیا، طرح طرح کے غلط الزامات ڈال کر، ہوتے ہیں نا ایسے بعض لوگ، ایسے بدترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اچھائی اچھے کرنے والوں کی اچھائی ان کو ہضم نہیں ہوتی، ان کے تو دل میں برا ہی سوچتا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات کے بستر جانے تک ان کا دل خامیوں سے، برائیوں سے، بدماشیوں سے، معاصیوں سے، گناہوں سے لبد رہتا ہے۔ اب ان کو کوئی سامنے والا اچھا کام کر رہا، اچھا راستے پہ چل رہا تو ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے حضرت عمر کا جو دل نرم ہو رہا ہے نبی کے موافقت میں، نبی کی طرف مائل ہو رہا ہے، ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ انفرادی میں بلا کر مشورہ کیا کہ محمد اور محمد کے ساتھیوں سے ہمیں بہت پریشانی ہے، بہت ناک میں دم کر دیا ہے، اب کسی بھی طریقے سے نعوذ باللہ محمد کو اس صفحے ہستی سے، اس شہر سے ختم کرنا، بلکہ اس دنیا سے ہی ختم کرنا، نعوذ باللہ یہ کہ قتل کرنا نبی کو۔ اب پھر حضرت عمر جب ان کے قوم میں، ان کے خاندان میں آئے، ان کی باتیں سنا تو پھر دل سخت ہوا۔ اب مشورہ ہوا، مشورہ ہو کے طے ہوا کہ محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، اور کون ہے وہ بہادر انسان، پہلوان انسان جو محمد کی گردن اڑا کر لے کے آئے، اور اس کے لیے یہ انعام ہے، اس لیے کہ اس دین اسلام کا چراغ بجھ جائے تو پھر ہم آزاد اور آباد رہیں گے۔ اس اسلام کے چراغ بھی کو بجھا دو، ہمیں کوئی پوچھنے والا اور کوئی ٹوکنے والا نہیں رہے گا۔ آج بھی قوم کے اندر یہی لوگ ہوتے ہیں، حق بولنے والا جہاں حق بولتا ہے، سچ بولنے والا جہاں سچ بولتا ہے، اس کے خلاف ایک کمیٹی تیار کی جاتی ہے، ایک تنظیم تشکیل دی جاتی ہے، یا تو وہ رہے یا تو ہم رہیں۔ بھئی وہ مسجد میں حق بات بول رہا خطیب امام، وہ حق بول رہا، ایسا بول رہا، اس کو نکالو، اس کی جڑ کاٹ دو، یہاں سے اس کی دودھ کاٹ دو۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، حق بولنے والے کا ساتھ دینے والے مٹھی بھر ہوتے ہیں، لیکن جھوٹ، چوری، ڈکیٹی،
اور طاقت بھی انہی کی ہوتی ہے. حق بولنے والے کے پاس طاقت کم ہوتی ہے اور حق بولنے والے کو ساتھ بھی بہت کم لوگ دیتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، حق بولنے والے کے ساتھ چاہے ساتھ دینے والے دنیا ساتھ دے یا نہ دے، اس کا ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن حق بولنے والے کے ساتھ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو حق بات کہہ کر، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے حق بولنے والے کے ساتھ. یہ لوگ کیا بند کریں گے، یہ لوگ کیا نکالیں گے؟ یہی کام تھا وہاں پر، یہی مشورہ کیا گیا. نعوذ باللہ، نبی محمد کو ہی قتل کر دو، نہ رہے بانس نہ رہے بانسری، بند کر ختم کر دو. تو حضرت عمر نے کھڑے ہو گئے جوش اور جذبے کے ساتھ، کہا کہ میں قتل کروں گا. عمر ہی ایک ایسا پہلوان ہے، بہادر ہے، جو محمد کی گردن جسم سے جدا کر کے تمہارے درمیان میں لا سکتا ہے، اور کسی کی طاقت نہیں. سب تالیاں مارے، شاباشی کی اور بہت اچھے جو ہے تعریف کی ان کی کہ ہاں عمر، ہم سب بہادر ہیں، لیکن ہماری ساری بہادری ایک طرف اور عمر کی بہادری ایک طرف. یہ کام کر سکتا ہے تو صرف تو ہی کر سکتا ہے. صبح سویرے ابھی سورج نہیں نکلا تھا، یہ مشورہ ہوا، ابھی سورج نہیں نکلا تھا، تہجد کا وقت تھا. نبی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے، اللہم اعز الاسلام باہل العمرائن، اے اللہ عمر بن خطاب کو دے دے، یا عمر بن حشام ابو جہل کو دے دے، دونوں میں سے کسی بھی ایک کو دے دے. ادھر یہ دعا ادھر یہ مشورہ، دعا ختم مشورہ ختم. اس کے بعد صدیق اکبر کی مرمت اور ان کی جو ہے علاج و معالجے کا کام شروع. اور ادھر عمر تلوار لے کر، ننگی تلوار اپنے نیام سے نکال کر نکل پڑے. چلتے 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 راستہ طے کیا. ارادہ بڑا خراب تھا، نیت بڑی خراب تھی، سوچ بڑی گندی تھی. ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، لے کر نکل پڑے. تلوار چھپائے نہیں، ہاتھ میں لے کر نکل گئے. بہت دور جانے کے بعد راستے میں ایک صحابی رسول ملے جن کا نام تھا نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ. کہا کہ عمر، یہ تمہارا ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑ کے اس طریقے سے جانا، یہ کوئی آپ کو زیبا نہیں دیتا، یہ اچھا نہیں لگتا. کہاں کا ارادہ ہے؟ خیریت سے تو ہے، سب خیریت سے تو ہے، کہاں کا ارادہ کر کے نکلے ہیں؟ فرمایا کہ روکو مت، جو بھی درمیان میں مجھے اور میری تلوار کو روکنے کی کوشش کرے گا، سب سے پہلا وار اسی کی گردن پر پڑے گا. نعیم بن مسعود سمجھ رہے تھے عمر کی طاقت کیا ہے، ان کی بہادری کیا ہے، سمجھ رہے تھے. لیکن نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر، تھوڑی دیر کے لیے اس تلوار کو نیچے کرو، کچھ میں ایک بات بتاتا ہوں، اس بات کو تو ذرا غور سے سنو. عمر نے کہا کیا بتانا چاہتے ہو، کیا خبر مجھے دینا چاہتے ہو؟ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ محمد بن عبداللہ کا سر قلم کرنے چلا. نعوذ باللہ. کہا کہ نبی، آخری نبی محمد کا سر تم لینے چلے ہو؟ ہاں، وہ تو ناک میں دم کر دیا ہے، جس کے ذریعے سے پورا قبیلہ پریشان ہے، ہم سب پریشان ہیں. آج بھی دنیا کے بدبخت لوگ جو اسلام کو سرے سے جانتے نہیں، اسلام کو سرے سے پڑھتے نہیں، اسلام کو سرے سے مطالعہ کرتے نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے ذریعے سے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیل رہی ہے. خدا کی قسم، اسلام نہ دہشت گردی کا مظہر ہے، نہ اسلام دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، بلکہ باطل طاقتیں جتنی ہیں وہ سب کے سب دہشت گرد ہیں. اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے جس کے اندر امن ہی امن ہے، شانتی ہی شانتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. جہاں پر انسان کو کیا ہے، اس پاکیزہ مذہب اسلام کے اندر جانوروں، چوپائیوں، چرندوں، پرندوں تک کا حق بتایا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم.
نعیم بن مسعود نے کہا کہ عمر محمد کو قتل کرنے چلے ہو، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے محمد کو قتل کرنے بعد میں چلنا، سب سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تم اپنے گھر کا نیوز پڑھو۔ عمر نے کہا کہ کیا ہوا میرے گھر، کیا ہوا میرے گھر میں؟ فرمایا کہ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب ایمان لا چکی ہے، جس محمد کو قتل کرنے چلا ہے اسی محمد کا کلمہ پڑھ کے اس محمد کے غلام بنی ہے تیری بہن، جا تیرے گھر کی خبر لے۔ سارا غصہ اس طرف پھر گیا، جو غصہ نبی پر، نبی کی نعوذ باللہ نبی کو قتل کرنے کے در پہ جو غصہ چل رہا تھا، وہ سارا غصہ اس طرف مائل ہو گیا، پلٹ گیا۔ عمر تلوار اپنے پاس مضبوطی سنبھالی، پھر پلٹ گئے۔ عمر اپنے گھر پہ آئے، بڑے غصے کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ آئے، کہا کہ میری بہن بددین ہو چکی ہے، بے دین ہو چکی ہے، بتوں کی وفاداری چھوڑ دی ہے، بتوں کی پوجا چھوڑ دی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر زندہ ہو اور عمر کے گھر میں کوئی نبی کا محمد کا غلام ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پتا کیا تھا عمر کو کہ تیرا مشورہ بھی ایک وقت ہوا تھا، نبی کی دعا بھی ایک وقت میں ہوئی تھی، تیرا مشورہ خدا کے دربار میں ناکام ہونا تھا، نبی کی دعا تیرے حق پہ قبول ہونا تھا۔ کیا پتا عمر کو چلے تھے ارادہ قتل کر لے کر، لیکن خود تو نبی کے جو ہے غلام بننے کے قریب میں پہنچے، گھر آئے، زوردار آواز دی، اے بہن فاطمہ دروازہ کھولو۔ کڑک تھی آواز میں، غصہ تھا، آنکھ انگار بن چکے تھے، بھڑک رہا تھا پورا جسم۔ بہن سمجھ لی کہ عمر آیا ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے، ہم بچ نہیں سکتے۔ دروازہ نہیں کھولا، تین شخص تھے اندر، ایک پڑھانے والا استاد، پڑھنے والے دو شاگرد، حضرت فاطمہ اور حضرت فاطمہ کا شوہر، یعنی عمر کی بہن بھی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں پڑھ رہے ہیں، استاد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں۔ فوراً استاد کو چھپا دیا اندر کسی ایک جگہ پر، مضبوط طریقے سے چھپا دیا۔ دروازہ کھولنے آئی بہن، اتنے میں حضرت عمر نے ہی دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ کوئی مضبوط دروازے تھے اس وقت کے، کون سے آج کے جیسے دروازے تھے، وہ بھی حضرت عمر کے سامنے وہ دروازے کی طاقت کیا کرتی، ایک مکہ مارتے تو 10 آدمی نیچے گرتے، اتنی بڑی طاقت تھی حضرت عمر کے پاس۔ فوراً گھر میں داخل ہوئے، بہن کے جسم میں کب کبھی ہو گئی کہ ہم بچ نہیں سکتے، بہن بھی بگڑ گئے۔ کہا کہ فاطمہ سنا ہے میں نے کہ تو بے دین ہو چکی ہے، ہمارے دین سے منہ پھیر چکی ہے، ہمارے دین سے انحراف ہو چکی ہے، اور تو کوئی محمد کا دین قبول کر لی ہے، ہمارے بتوں کی وفاداری کا کیا ہوگا، ہمارے بتوں کی پوجا کا کیا ہوگا، جس بتوں کو ہم پوجا کر رہے تھے اس کا کیا ہوگا۔ اب غصہ زیادہ ہوا، بھڑک اٹھے، بے تحاشا اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو مارا، یہاں تک مارا، سائڈ میں لکڑی پڑی ہوئی تھی، اس لکڑی کو اٹھایا، سر پہ زوردار مارا، اس کے ذریعے سے حضرت فاطمہ کے سر پر چوٹ لگی، زخم آیا، خون بہنے لگا۔ اتنے میں حضرت عمر کا دل تھوڑا تھمنے لگا، تھوڑا کنٹرول ہونے لگا، کیونکہ بہن کا معاملہ اس طریقے سے میں بے ساختہ بے تحاشا مارا۔ پھر حضرت عمر کی نگاہ چند کاغذات بکھرے ہوئے پڑے رہتے ہیں، ان کاغذات پر پڑتی ہیں، تو حضرت عمر فوراً جا کر ان کاغذات کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت عمر کی بہن کہتے ہیں عمر خدا کی قسم تجھے اجازت نہیں ہے ان کاغذات کو چھینے کی۔ حضرت عمر نے کہا کہ لاؤ بتاؤ کیا ہے، میں بھی پڑھوں گا، میں بھی دیکھوں گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ عمر نہ تم گندے ہو نہ پاک ہو، دو طرح کی گندگی تمہارے اندر ہے، ایک
شرک کی نجس، شرک کی گندگی، کفر کی گندگی تمہارے اندر موجود ہے، اور ایک تمہارا بدن بھی گندا ہے، گندا انسان اس پاکیزہ کلام کو نہیں چھو سکتا۔ تو پہلے غسل کرو، بدن کو صاف کرو، اس کے بعد میں تم کو یہ پرچہ دوں گا پڑھنے کے لیے۔ حضرت عمر کے لیے ان کی بہن پانی کا انتظام کیا اور پاکیزہ کپڑوں کا انتظام کیا تاکہ میرا بھائی پانی نہا کر پاکیزہ کپڑے پہن لے، اس کے بعد میں یہ اللہ کا کلام دوں تو بڑے اس کا دل نرم ہو جائے۔ پانی کا انتظام کیا۔ حضرت عمر وہاں پہ پانی کے ذریعے سے اپنا بدن صاف کر رہے ہیں۔ عمر کو کیا پتا تھا کہ خدا عمر کے دل کو صاف کر رہا ہے۔ عمر تو بدن کو صاف کر رہے ہیں، خدا عمر کے دل کو صاف کر رہا ہے۔ پاکی ہو گئی، کپڑے پہنے، اس کے بعد بہن کے پاس آ کر کہا کہ دیکھو کیا 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 کاغذات ہیں، وہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے اس پرچے کو لیا، لے کر پڑھنے لگے۔ اس کے اندر قرآن کی آیت تھی، طٰہٰ، نگاہ پڑی، طٰہٰ کی آیت سب سے پہلی حضرت عمر نے اپنی زبان سے نکالا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھتے یہاں تک پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اس آیت پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد دل بے ساختہ اور زبان پہ یہ بات نکل رہی کہ میری بہن اور میرے بہن بھی، تم بعد میں مجھے اس پورے کلام کو پڑھانا، سب سے پہلے مجھے اس محمد کے پاس لے کے چلو، میں بھی اس محمد کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ قرآن کی چند آیتیں پڑھی، دل سے پڑھی، آنکھ نم ہو گئے، آنکھوں میں پانی بھر آیا، دل نرم ہوا۔ وہ عمر جس کے دل کی سختی پورے مکے میں اس کی مثال نہیں ملتی، پتھر سے بھی زیادہ سخت دل، لیکن جب قرآن پڑھ رہا ہے، کلام پڑھ رہا ہے، وہ پتھر دل بھی موم بن رہا ہے، نرم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ قوم، جس قوم کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ بنا کر اللہ کے نبی نے ہمارے درمیان میں چھوڑ کر گیا، یہ قوم اس قرآن کو کتنا پیچھے ڈال رکھا ہے، اس قرآن کی احکامات کو کتنا پیچھے ڈال رکھا ہے۔ افسوس ہے، بہت ہی جو ہے افسوس ہے۔ عمر وہاں کلام پڑھ رہے ہیں، ہدایت کا چراغ اندر سے دکھ رہا ہے، جس دین اسلام کے چراغ کو ختم کرنے کے لیے ارادے سے چل پڑے تھے، وہی اسلام کے چراغ کے قدموں پہ جا کے چوم رہے ہیں۔ غرض حضرت سعید بن زید جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بہن بھی ہیں، حضرت فاطمہ بنت خطاب کے شوہر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن 10 صحابہ کے لیے عشر مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسے 10 صحابہ جن کے تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وہیں پر عمر فی الجنہ کہا، اور وہیں پر سعید فی الجنہ بھی کہا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک ہی خاندان سے 2 لوگ عشر مبشرہ میں شامل ہیں، ایک حضرت عمر اور ایک حضرت عمر کے بہن بھی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں عشر مبشرہ میں۔ یہ ہے حضرت عمر، لیکن شہادت عمر کو میں نے ذکر کیا 2-3 جمعہ میں نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کس طریقے سے ہوئی، کون ان کو جو ہے شہید کیا، کون زخمی کیا، کون سے نماز میں۔ تو اسی نسبت سے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اسلام لانے کے واقعوں کو بھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ لے لیجئے، حضرت عمر کی جو ہے اسلام لانے کا واقعہ لے لیجئے،
اور اسلام میں آنے کے بعد حضرت عمر کی پوری زندگی کے واقعات آپ پڑھ لیں گے، خدا کی قسم ایسا بہادر بادشاہ، عدل انصاف کا حاکم پوری دنیا آج تک پیش نہیں کر سکتی اور ہمیں ملتا بھی نہیں ہے۔ ایسے پاکیزہ ہستی، ایسے جلیل القدر حضرت عمر وہ ہیں۔ سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، صرف ایک صحابی ہے جلیل القدر ہے، فضیلت میں اعلیٰ ہے، مقام میں برتر ہے، حضرت عمر۔ سارے صحابہ نبی کے مرید اور ایک حضرت عمر ہے جو نبی کی مراد ہے۔ یہ مراد ہے نبی کی، نبی نے مراد کی تھی، منت کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کو دے دے، عمر بن خطاب کو میں مانگ رہا ہوں، وہ مجھے دے دے۔ ایک شیر کو تو نے دیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک شیر دے دے، اسلام کو غلبہ ہو جائے گا، اسلام چار دہر کے عالم میں پھیل جائے گا۔ یہ اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر چلتے ہیں۔ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے، وہاں جانے کے بعد کیا ماجرا ہوا اور وہاں کون سے صحابی تھے جنہوں نے دیوار کے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھ کر حضرت عمر کو پہچان لیا، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم اس واقعے کو لے کر آئیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد وقت پر آ کر جو ہے اپنے صحابہ سے محبت کا، نبی سے محبت کا جو ہے عاشقان رسول کا اور عاشقان مصطفیٰ کا جو ہے ہم اپنا کیا بولتے ہیں اس کو محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم وقت سے پہلے آ کر شروع سے بیٹھیں گے تو سارے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے، اور جب سارے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے تو زندگی کا کایا ہمارا پلٹ سکتا ہے۔ پھر میں آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ وہ عمر جس کی جوانی پر ناز کرتے تھے، وہ بڑے بڑے پہلوان پہاڑ کے سر کے پہاڑ بھی ڈر کر پیچھے جاتے تھے عمر کو دیکھ کر، لیکن وہی عمر جب اسلام میں آئے تو اپنی پوری عمر کو نبی کے جو ہے شریعت کے مطابق ڈھال کر زندگی گزارا۔ آج یہ عمر باطل کی طاقت میں اٹکا ہوا تھا، بتوں کی پوجا میں اٹکا ہوا تھا، غیروں کے نعروں میں زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے پھرتا تھا، لیکن جیسے ہی اسلام میں داخل ہوا وہی عمر نبی کے مطابق نبی کی جو ہے زندگی میں اپنی زندگی کو نبی کے طریقے میں ڈھال دیا۔ اس نے نبی کی حیات کے لیے، نبی کی زندگی کے لیے اپنی جان کو نثار کرنا تیار کرتے، ہر ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ لیکن میں پھر نوجوانوں سے کہتا ہوں، برا نہ سمجھیں، شکایت نہ سمجھیں، عمر کی اس جوانی جیسی جوانی تم بھی پیدا کرو۔ عمر کی اس طاقت کو کس راستے پر عمر نے لگایا تھا اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد، تم بھی توبہ کرو، نبی کا دامن اپنے دامن میں تھام لو، نبی کی دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، غیروں کے نعروں میں جا کر زندہ باد مرد آباد بولنے کے نعرے چھوڑو، کھڑے ہو کے مدنے والے جن کو ایمان کیا پتا نہیں، اسلام کیا پتا نہیں، وہ اسلام کے خلاف بولنے والے، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والے، ایسے جو ہے کم وقت کمینوں کے پیچھے تم جھنڈے اٹھا کر زندہ باد مرد آباد، زندہ باد مرد آباد لگاؤ گے، خدا کی قسم جنازہ ایمان والے تمہارا ہوگا، لیکن کھندا دینے کے لیے وہ زندہ مرد آباد کے نعرے تم لگا رہے تھے، خدا کی قسم تمہارا کھندا دینے نہیں، تمہارا غسل کا پانی دینے کے لیے بھی وہ کم وقت لوگ نہیں آئیں گے۔ جو چیز تمہیں آخرت میں کام آ رہی ہے اس کے پیچھے تم اپنی زندگی کو لگاؤ، جو چیز تمہیں دنیا میں ہی تمہاری بربادی اور تمہارے خلاف پلاننگ اور منصوبہ بندی کر رہی ہے اس کے ساتھ اور اس کے پیچھے کبھی مت ملو۔ آؤ عمر کے راستے کی طرف، آؤ عمر کی بہادری کی طرف، آؤ عمر کی شجاعت کی طرف، آؤ عمر کی ہدایت کی طرف، تم بھی کامیاب عمر جیسے کامیاب ہوئے۔ عمر کیسے کامیاب ہوئے؟ عمر زمین پہ آیتیں پڑھتے، وہی آیتیں اللہ قرآن کے احکام بنا کر نازل کرتا۔ کتنی آیتیں قرآن میں ایسی ہے، حضرت عمر